والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام حضرات اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و احسان اور مہربانی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر جمعہ کے اس بابرکت اجتماع میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اسے یاد رکھنے عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید گرامی کل سلسلہ مناقب اہل بیت اور قرابت رسول جاری و ساری ہے، اس حوالے سے آج چند مزید احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اسی طرح ذہبی اور حیثمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، اور کیا نصیحت کی؟ فرمایا لا یبغضنا احد ولا یحسدنا احد الا زید عن الحوض یوم القیامۃ بسعاۃ من النار۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاویہ بن خدیج کو بتایا کہ ہم اہل بیت کے بغض سے بچا کر، حضور کے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ نفرت سے بچو، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ہم اہل بیت سے کوئی بغض نہیں رکھتا اور کوئی حسد نہیں کرتا، مگر یہ کہ قیامت کے دن آگ کے چابک کے ساتھ اسے حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت اطہار کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ ان بابرکت ہستیوں کی بارگاہ میں بغض نفرت حسد اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے حسد بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، عام مسلمان بھائی کا، اور وہ ہستیاں پھر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کسی حوالے سے بھی کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہمیشہ پراکرم اسلام ادب اور احترام کا جو پہلو ہے وہ دامن سے نہ چھوٹنے کا، انتہائی ادب کے ساتھ درود اور سلام پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اسی وجہ سے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی اور دینی کی یہ روایت ہے، اسی طرح ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس کو روایت کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یعرف حق العطرتی والانصار والعرب۔ تین ہستیوں کا بیان کیا، عطرتی، الانصار، العرب، تین قسم کی کیٹیگریز۔ جو ان کا حق نہیں پہچانتا فرمایا فہو لإحدى ثلاث، اما منافق و اما لزنیۃ و اما حملت به امه لغیر ظہر۔ اب آپ دیکھیے یہ کتنی وعید والی بات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تینوں کی نسبتیں، حضور کی آل اولاد کی بھی نسبت، انصار کی بھی نسبت اور عرب کی بھی نسبت۔ آپ نے فرمایا جو شخص میرے اہل بیت اطہار، میرے انصار میرے صحابہ کرام انصار مدینہ والے اور عربوں کا حق، عرب بھائیوں کا حق نہیں پہچانتا تو پھر وہ آدمی تین میں سے ایک چیز والا ہو سکتا ہے، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے، اتنا خیال نہیں ہے، اتنا لحاظ نہیں ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ فرمایا نمبر 1 وہ منافق ہوگا، زبان سے کلمہ پڑھتا ہوگا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ عرب کا حق نہیں پہچانتا، انصار کا حق نہیں پہچانتا، آل رسول کا حق نہیں پہچانتا۔ فرمایا یا پھر وہ بدکاری سے پیدا ہوا ہے، اس کے خون میں پاکیزگی اور طہارت والوں کے لیے محبت نہیں، نسبت رسول کا احترام نہیں، اور فرمایا یہ بات بھی نہیں تو پھر اس کی جو ماں ہے وہ ناپاکی کی حالت میں حاملہ ہوگی۔ تو اب آپ یہ تینوں چیزوں کو دیکھیں تو اس میں دل کی بیماری آ گئی، باطن کی نجاست آ گئی اور ظاہر کی نجاست آ گئی۔ تو کوئی بھی آدمی اس طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیوں اس طرف جا رہا ہے، اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے کہ کہیں نفاق کی بیماری تو اس کے اندر نہیں آ گئی، کیونکہ نفاق کی بیماری ایسی ہے کہ یہ شیطان اس میں ایسا انسان کو ڈالتا ہے، توحید کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر ایسا چکمہ دیتا ہے کہ اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دین اسلام ہی کی خدمت کر رہا ہوں اور صحیح کر رہا ہوں۔ اور ابھی پوری دنیا کا منظرنامہ میرا بھائی آپ کے سامنے کہ ایک آدمی بالکل جوان عمر میں، ایک ہوگا نا بوڑھا آدمی، تو بوڑھا آدمی کو کوئی امید نہیں رہتی ہے کہ چلو میں 70 سال آگے میں کیا جیوں گا۔ جوان آدمی 16 سے 25 سال کا جوان جس کو بھی آگے یہ لالچ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی گزارنی ہے، عیش و عشرت، وہ اپنی جان تک دے دیتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتے ان کو مار دیتا ہے، مارکیٹ میں خریداری کرتے ان کو مار دیتا ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے اس میں جا کے دھماکہ کر کے مار دیتا ہے۔ کیا وہ نفاق ہوتا ہے اور شیطان ابھارتا ہے اس طرح۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، ہمارا دین، دین اسلام سلامتی کا اور امن کا دین، آپ خود سوچیے کسی کے ساتھ کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو جائے، دین اسلام کبھی بھی اس کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام سلامتی کا دین، تو جو آدمی اس حد تک آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے اس کے شیطان ہے جس نے اس کو برگلا دیا۔ اگلی حدیث مبارکہ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے یہ جو روایت ہے یہ بھی الارمنگ ہے، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس مال و دولت 4 پیسے آ جائیں اور پھر وہ اس راستے سے ہٹتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرے کہ اہل بیت اطہار کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت، ادب اور احترام ان کے دل میں نہ ہو، تو پھر یہ حدیث مبارکہ ان کے لیے ہے۔ اس کو بھی دہلوی نے روایت کیا ہے مسند الفردوس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، اللہم ارزق من ابغضنی و ابغض اہل بیتی کثرت المال والعیال کفاہم بذلک غیا ان یکثر مالهم فیطول حسابهم وان یکثر الوجدانیات فیکثر شیاطینهم۔ وہی جو بات میں نے عرض کی اسی کے تناظر میں آپ دیکھیں حدیث مبارکہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اسے کثرت مال اور کثرت اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ہم روٹین میں ہم دعا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال کی بھی کثرت دے، اولاد کی بھی کثرت دے، ہم دعا سمجھتے ہیں خیر و برکت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسرے معنوں میں لے رہے ہیں، مولا اسے کثرت مال کثرت اولاد سے نواز، یہ اس کی گمراہی کے لیے کافی۔ تو کثرت اولاد اور کثرت مال بھی انسان کو غرور میں، تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اب سب کچھ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ ان کا مال کثیر ہو جائے، پس کثرت مال کی وجہ سے
ان کا حساب طویل ہو جائے، اور یہ کہ ان کی جذباتی چیزیں کثیر ہو جائیں تاکہ ان کی شیاطین کثیر ہو جائیں۔ تو جس کے شیاطین کثیر ہو گئے آپ کو مطلب وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ اگلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا ثلاث من کن فیہ فلیس منی، تین خصلتیں اگر جس آدمی کے اندر پائی گئی اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس سے تعلق نہیں، ولا انا منہ، نہ اس کا مجھ سے تعلق نہ میرا اس سے تعلق، بغض علی ونسب اہل بیتی ومن قال الایمان کلام، فرمایا جس میں تین چیزیں پائی جائیں نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، حضرت علی سے بغض رکھنا، اہل بیت سے دشمنی رکھنا، اور یہ کہنا کہ ایمان فقط کلام کا نام۔ تو آپ تینوں چیزوں کو دیکھیں تو تینوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اس لیے برادران اسلام جتنا بھی ہو سکتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ ادب کا، پیار کا اور محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور احمد کی حدیث مبارکہ، امام مسلم اور امام احمد نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو خطبہ دیا ایک تالاب پر، آپ نے فرمایا اے لوگوں میں ایک انسان ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام آنے والا ہے، یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا تو میں اسے لبیک کہوں گا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اسے مضبوطی سے تھام دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ابھارا، ترغیب دی۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ جو تعلق رکھنا ہے وہ خدا خوفی کی وجہ سے رکھنا ہے، اللہ کے تقویٰ کی وجہ سے رکھنا ہے۔ اور یہ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا تاکیداً، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے ساتھ اللہ کی یاد متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی کہیں بھول کر بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، ایسا خیال بھی نہ ہونا۔ آگے چلیے برادران اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا حضرت امام حسن حسین، حضرت امیر المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، آپ نے فرمایا ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ان سب سے چاروں سے فرمایا تم جس سے لڑو گے میں بھی اس کے ساتھ لڑوں گا، یعنی جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ یعنی کوئی آدمی اہل بیت اطہار کے ساتھ معاذ اللہ کو ایسا رویہ رکھتا ہے جو نامناسب ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے وہ رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا، اور جس نے ایسا رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا تو وہ یوں سمجھ لے کہ معاذ اللہ اس نے یہ رویہ اللہ کے ساتھ رکھا۔ اگلی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ابن ماجہ نے، طبرانی نے اور بہقی نے اس کو روایت کی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے یہ روایت، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان، قال ابو السند لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرا۔ ابن ماجہ طبرانی اور بہقی کی روایت ہے۔ اب یہ روایت کسی اور حوالے سے ہے، لیکن جو روایت کرنے والے ہیں وہ سارے اہل بیت کے افراد ہیں، یہ پوری سند کی روایت میں جتنے بھی افراد اہل بیت کے ہیں کون کون سے ہیں؟ یہ علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن حسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب، سارے اہل بیت کے اپنے اطہار میں سے۔ یہ فرماتے ایمان دل سے پہچاننے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اور ارکان پر یعنی ارکان اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی سبحان اللہ کتنی جامع تعریف کہ اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا یہ ایمان دل کے اندر ہونا چاہیے،
زبان سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اگلے بندے کو پتہ چلے جب بھی وہ بات کرے تو سبحان اللہ، الحمدللہ ایسے الفاظ بولے، بسم اللہ، ماشاء اللہ، جس سے پتہ چلے کہ یہ مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی وہ عمل کرے، جو بھی وہ کام کرے، ارکان اسلام پر عمل کرنے والا، نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، حج فرض ہو گیا حج کرنے والا ہو، زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ دینے والا ہو، لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، خیر خواہی کے کاموں میں حصہ لینے والا ہو، یعنی اس کے پورے جسم پر بھی اسلام کا اثر ہونا چاہیے۔ تین چیزیں آ گئی، دل جو مرکز و محور ہے، ایمان وہاں ہونا چاہیے، زبان سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور تمام کے تمام اعضائے جسمانی سے اس پر عمل ہونا چاہیے، احکام پر عمل ہونا چاہیے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی جو سند ہے، اس سند کے حوالے سے جو محدثین ہیں ان میں سے ایک محدث نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ سند اتنی برکت والی ہے، اس میں سارے کے سارے نام اہل بیت اطہار والے ہیں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے ذہنی توازن جس کا خراب ہو گیا ہے تو یہ سند اگر اس پر دم کر کے پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے یہ تجربات کی ہیں تو آگے امت کو دے دی۔ تو یہ اتنی اچھی سند ہے کہ کسی دوست نے لینی ہو تو انٹرنیٹ سے آپ لے سکتے ہیں۔ عرفان السنہ کتاب ہے، کتاب المناقب شیخ الاسلام صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 248 ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر ویسے لینی ہے تو ابن ماجہ کتاب کا میں بتا دیتا ہوں کہ ابن ماجہ نے سنن میں المقدمہ باب فی ایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 اور حدیث نمبر ہے 65، اس میں اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے معجم الاوسط میں اس کو بیان کیا، بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل صحابہ میں بیان کی، ابو نعیم نے ہلیۃ الاولیاء میں بیان کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت قاف، یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے مشہور صحابی ہیں، قام قعب فاخذ بحجة العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال ادخرها عندك للشفاعة يوم القيامة، فقال العباس ولي الشفاعة؟ قال نعم، إنه ليس أحد من أهل بيت نبي يسلم إلا كانت له شفاعة۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے فرد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور ان کا دامن پکڑ لیا، کپڑوں کو پکڑ لیا، مضبوطی سے ہاتھ میں لے لیا اور پھر عرض کیا کہ اے ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ جو دامن ہے آپ کا کپڑے کا، میں نے لباس کا پکڑ لیا ہے، اس دامن کو میں قیامت کے دن اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا کتنا محبت کا اظہار تھا، جب میں پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے پکڑا ہے، بس یہ قیامت کے دن میں شفاعت کا ذریعہ بناتا ہوں۔ تو اب حضرت عباس نے آگے سے کہا کیا میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا قیامت کے دن، یہ کہنا چاہتے ہوں؟ اب اس پر انہوں نے پھر حدیث مبارکہ بیان کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے جس نے بھی اسلام قبول کیا ہے اسے اللہ حق شفاعت عطا فرمائے، اس کو حق شفاعت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی نسبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے تعلق سے برادران اسلام یہ ساری فضیلتیں کہ اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے، اور اس میں خاص طور پر جو اہل بیت اطہار کے دوست یہاں بیٹھ کر مجھے سن رہے ہیں یا میری آواز کبھی ریکارڈڈ ہے وہاں پہنچ جائے گی، اور خاص طور پہ ہماری بہنیں سیدات، وہ اس کو اگر سنیں تو دیکھیں کہ جن کی وہ اولاد ہیں کہ ان کے کس کام کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا۔ یہ روایت حاکم نے کی ہے، بزار نے کی ہے، ابو نعیم نے کی ہے، اور اس حدیث کو حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، بے شک فاطمہ نے اپنی عزت کی
حفاظت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو آگ پر حرام کر دیا۔ اندازہ لگائیے، آج میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو گھروں میں ہیں، ان کے آئیڈیل اہل بیت اطہار میں سے کوئی نہیں، صحابہ کرام صحابیات میں سے بھی کوئی نہیں، سلف صالحین میں سے بھی کوئی نہیں۔ ان کا وہی آئیڈیل ہے جو وہ گھر پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں۔ اپنے گھر پہ نظر دوڑائیے اور چیک کیجیے، اپنے جوان بیٹے کو دیکھیے کہ اس کے اس ہاتھ میں اور اس ہاتھ میں کتنے کنگن ہیں، کتنے ربر پہنے ہوئے ہیں، اس کے بالوں کا سٹائل دیکھیے، سنت رسول داڑھی رکھنے کا اس کا سٹائل آپ دیکھیے۔ ہم اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے، دوسرے کی اولاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ گھر بیٹھتے ہیں نا میاں بیوی، فلاں کی اولاد ٹھیک نہیں، فلاں کی اولاد ٹھیک نہیں، اور ہماری اولاد کے بارے میں کوئی بات کرے تو اللہ معاف کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ تو دودھ سے نائے ہوئے فرشتہ بن کے نا ہمارے پاس آئے ہوئے۔ اس نے زن ضرور رکھی ہے، لیکن وہ کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ اولاد کو سونے کے چمچ میں دودھ کھلائیے، سونے کا نوالا کھلائیے، لیکن نظر شیر کی رکھیے، مطلب ایسی نظر کہ ہر وقت ان کے معاملات آپ کے نالج میں رہیں، علم میں رہیں۔ یہ تربیت کی ایک ایج ہوتی ہے برادر اسلام، ٹین ایجز تک، اس وقت تک بچے کو آپ اپنے زیر سایہ رکھیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں، اکیلا اور تنہا نہ ہونے دیں، دوستوں کے حوالے مت کریں، انکلز کے حوالے مت کریں۔ 19 کی ایج تک تعلیم اور تربیت کی عمر ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو ڈال لیا اور اس کے لیے یقین کریں کہ میں ایک ایسا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ آپ اور آپ کی بیگم ہے۔ جو آپ گھر میں کریں گے وہی آپ کی اولاد پہ مترتب ہوگا۔ آپ خود نماز کی پابندی کریں گے، آپ کی اولاد پابندی کرے گی۔ روزے کی آپ پابندی کریں گے، اولاد بھی روزے کی پابندی کرے گی۔ پچھلے دنوں میں مطالعہ کر رہا تھا تو سلف صالحین میں سے بعض بزرگوں کے اقوال آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں عبادت میں، حسن اخلاق میں، معاملات میں، دین پر عمل کرنے میں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اگر یہ کوشش کروں گا کل میری اولاد نہیں کرے گی، میں اس کے لیے نمونہ بنوں گا۔ اور اس پہ پھر دلیل دی قرآن سے، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ قرآن کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو واقعہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا، تو اس میں 2 یتیم جن کی وہ دیوار تھی اور انہوں نے سیدھی کی، تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی والد کی نیکی کا فیض بچوں کو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ والد کی نیکی کی وجہ سے بچوں کے ساتھ نیکی کی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ہم بحیثیت والد اپنی اولاد کے لیے نمونہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کی، کیا کردار تھا ان کا۔ بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اس کے جسم کو نہلانا کس نے ہے، کفنانا کس نے ہے، اٹھا کے کس نے لے کے جانا ہے، دفنانا کس نے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ تو دنیا سے گیا۔ پھر بھی وہ نصیحت کر رہی ہے اپنے شوہر نامدار کو کہ میں نے خود غسل کر لیا۔ یہ کمال نہیں ہے کیا اتنی عصمت کسی کی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ پڑھے، میں کہتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وصال کا وقت معلوم ہو گیا، پہلے خود غسل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، صاف کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا کہ امی جان میں نے اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے، اس کے بعد کسی کو میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، عورت کو بھی اجازت نہیں، کوئی میرا جسم نہ کھولے۔ اور لیٹ گئی، اور آپ یقین کریں سبحان اللہ کتنی عزت کی حفاظت، عصمت کی حفاظت۔ مشورہ کرتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فوت ہونے کے بعد مجھے اٹھا کے لے کے جائیں گے تو یہ عام مردوں والی چارپائی اس طرح کی ہوتی ہے، اس سے تو میرا جسم نہ
نظر آئے گا. لوگوں کو میرے جسم کے لمبائی کا موٹائی کا اندازہ ہوگا. کوئی ایسا سوچیے کہ جس سے میرا جسم نظر نہ آئے. تو پھر جیسے ڈولی کے اوپر نہیں بناتے ایسے کوس رکھ کے لکڑی وہ بنایا, پریکٹیکل کیا. ہم تو دنیا کے 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن قبر کی 1 منٹ کی بھی پلاننگ نہیں. دن تو بڑی دور کی بات ہے, 1 منٹ کی پلاننگ نہیں. دیکھ لیں گے کہ چکر تمہیں سلمہ نے اور آپ نے مل کے جب وہ بنایا, جب چادر ڈالی کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کس کا جسم جاتا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رات کو جنازہ اٹھائے تاکہ کسی کو مرنے کے بعد بھی میں نظر نہ آؤں اندھیرے میں. تو پھر قیامت کا دن ہوگا, حدیث مبارکہ ہے, فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد جنت میں جا رہی ہے. اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہا 70,000 حوروں کے اندر چھپا کے لے جائی جائے گی, وہاں پہ ان کی عزت اور عصمت کا خیال رکھا جائے گا. اور اس سے سبق دو, آج اپنی عزتوں کی حفاظت کرو. یہ دنیا ٹٹ فار ٹیٹ ہے, میں بتا رہا ہوں, خاص طور پہ میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں, یہ ادلے کا بدلہ ہے. آج آپ کسی کی لڑکی پہ غلط نظر رکھتے ہو, ڈرو اس وقت سے کل آپ کی بیٹی پہ کوئی غلط نظر رکھے اور یہ کہنا کہ یہ میرا معاملہ ہے, میرے رب کا, بیگم کے ہوتے ہوئے یہ غلط حرکت کرنا. میں سچی اور کھری بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, خدمت دین کرتا ہوں تو حق کی اور سچ کی بنیاد پہ کرتا ہوں. خدا کے لیے اپنی بیوی یا بیٹی کے ساتھ اس معاملے میں نیچے مت لگیے کہ بابا فیشن ہے, میں فیشن کے ساتھ چلتی ہوں, لوگ کیا کہیں. نہیں, اسے کو بیٹا عزت اور عصمت کی حفاظت کرو. یہ پہلی چیز, اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو, اپنی نظر میں حیا پیدا کرو, اپنے دل میں حیا پیدا کرو, اپنا لباس ایسا بناؤ کہ جس سے پتہ نہ چلے, جسمانی اعضاء کے ابھار کا پتہ نہ چلے. ورنہ معاذ اللہ اس حدیث کا مصداق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت میں خواتین نے لباس کو پہنا ہوتا, لباس میں ننگی ہوگی. کسی سے سننا ہو تو اس پہ پورا شیخ الاسلام صاحب کا کتاب ہے, نیٹ پہ اویلیبل ہے, انہوں نے ہر چیز اور بیٹیوں سے بیان کیے ہیں, سمجھایا کہ بیٹا یہ مت کرو. ابتدا لباس سے ہوتی ہے. اس چیز لباس میں فحاشی اور بریانی آتی ہے, کوئی فحاشی اور بریانی پھر ذہن میں جاتی ہے اور ذہن کے بعد پھر اعضاء میں منتقل ہوتی ہے. اور شیطان کا حملہ میں بتا رہا ہوں اتنا تیز ہوتا ہے, ہم نے اتنے مضبوط ایمان والا کوئی نہیں. آپ کی یہ سختی بیوی پر, بہن پر, بیٹی پر حکمت کے ساتھ, اللہ وہاں پہ وہ ڈنڈا لے کے کٹ نہیں جانا, حکمت کے ساتھ اس انداز سے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھائیے, گھر میں اہتمام کیجیے اور بتائیے. یہ سیرت سیدہ فاطمہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک ہی بیان کیا آپ نے, عزت کی حفاظت کے بدلے میں پوری کی پوری اولاد کو اللہ نے کس سے, جہنم سے بچایا. آج آپ کی بیگم, آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کی ماں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے, کل آپ کی نسلیں آگ سے بچیں گی. اور آگ سے بچنے کا مطلب کیا, دین اسلام پر قائم رہے, ایسے عمل کریں گے جو جنت میں لے جانے والے. تھوڑی سی زندگی ہے برکات اسلام کی, یقین کریں. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, پوچھ لیں, میں یہاں کھڑا ہوں 17 سال جا رہا ہے, کسی کو بتاتے ہو کہ 17 سال ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. ایسا ماشاء اللہ کتنے سال ہو گئے, 45 سال تقریباً, کسی کو 30 سال 35 سال. اور یقین کریں اگر اس سے پوچھے وہ کہے گا میں کل لایا ہوں. ایسا لگتا ہے وہ دن دور نہیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ اور میں تابوت میں بند ہو کے سلطنت عمان سے جا رہے ہیں. کولڈ سٹور میں ہماری باڑی پڑی ہوئی, 4 دوستوں کو پتہ چلے جو قریب والے, انسانی ہمدردی سمجھ کے وہاں بھیج دیں. اور وہاں تو جاننے والے کوئی نہیں, محلے میں وہی ہوں گے جو 10-12 آدمی, کہ چلو گاؤں میں ہیں تو کوئی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, شہر میں ہیں تو آپ زندگی یہاں گزار لیں اپنی آخرت کے لیے. خدا کے لیے وقت ابھی نہیں گیا, لوٹ آئی, عمل کی طرف آئی, سیرت سیدہ فاطمہ اپنائی. اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے, ان کی سنت پہ
عمل کیا جائے۔ یہ آج یہ حدیث جس کی یہاں فیملی ہے یا پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش میں، ان کو یہ حدیث بتا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی نے اپنی عزت اور عصمت کی اتنی حفاظت کی، اس میں اتنا خیال رکھا ہے کہ ان کے بدلے میں اللہ نے ان کی پھر اولاد کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا۔ آگے چلیے برادران اسلام، آخری حدیث مبارک پھر انشاءاللہ اس کے بعد الگ سے آگے پورا ایک چیپٹر آئے گا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، وہ میں بتاؤں گا، اور وہ بالخصوص آپ نے پھر ان کی سیرت کو، ان کے فضائل کو گھر جا کے ان کی خواتین کو بتایا۔ سیکنڈ لاسٹ حدیث مبارک آپ نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں، قرآن اور اپنی عطرت اہل بیت۔ آگاہ ہو جاؤ، قریش پر کبھی پیش قدمی نہ کرنا، یعنی میرا قبیلہ قریش کا کوئی بندہ ہے، تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اسے سمجھانے والے مت بننا، یہ نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور نہ اسے سکھانے کی کوشش کرنا، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی، یعنی قریشیوں میں سے، اپنے علاوہ دو بندوں کے برابر علم رکھتا ہے، اور اگر قریش فخر نہ کرتے تو میں ضرور اللہ کے ہاں ان کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں بتاتا کہ قریش کے بہترین لوگ تمام لوگوں سے بہترین، اور یہ نسبت کس کی وجہ سے ملی؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے فرمایا، اپنی امت میں اول من اشفع، اس کو طبرانی روایت کیا، من امتی اہل بیتی ثم الاقرب من القریش ثم الانصار ثم من آمن بی واتبعنی من الجمل ثم سائر العرب ثم الاعاجم واول من اشفع له اولو الفضل۔ آپ نے فرمایا بروز قیامت میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، سب سے پہلے جس کے لیے شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے۔ وہاں دنیا داری کو تو معاملہ ہے نہیں، وہاں تو آخرت اعمال کو ختم ہو گئے۔ فرمایا پھر میں قریش کی کروں گا، نسبت ہے سرکار۔ فرمایا جو میرے قریب رشتہ دار ہیں، پھر انصار صحابہ کی کروں گا، پھر یمن میں سے جو مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کی ان کی، پھر میں تمام اہل عرب کی شفاعت کروں گا، پھر اجمیوں کی شفاعت کروں گا، اور یہ جو میں نے ایک آرڈر بتایا ہے، ترتیب، جس کی میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے، فرمایا وہ سب سے زیادہ فضیلت والے اہل فضل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے یہاں بیان کیا، سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ سب کو اور پھر ہم سب کی فیملیوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی خاص دعا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، سنت طیبہ کی روشنی میں ہماری خواتین کو بھی ویسا ہی عصمت والا بنا دے، ویسا ہی عزت والا بنا دے، اور پھر ان کی صدقے میں اللہ ہم سب کی اولادوں کو نار جہنم سے محفوظ فرمائے۔ الحمد للہ۔